بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 28، تنہائی۔ اس دن ہسپتال میں نے پروردگار سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دے، کیونکہ اس حالت میں کسی سے بات اور رابطہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے سابقہ کیفیت کی طرف لوٹا دیا، لیکن میں فی الوقت خلوت میں رہنا چاہتا تھا تاکہ حساب رسی کے سارے مناظر دہرا سکوں۔ میں تنہائی پسند ہو گیا تھا اور خلوت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے برزخی واقعات کو دہراتا رہتا تھا۔ کتنے حسین لمحات تھے اس وادی میں، وقت کا کوئی تصور نہ تھا، نہ تکلم کی ضرورت کہ بات کے ذریعے اپنا پیغام دیا جائے، جو چاہتے ایک ہی نظر میں دوسرے تک منتقل ہو جاتا۔ وہاں اولین سے آخرین تک دیکھا جا سکتا تھا، اور میں نے چند ایسے واقعات کا بھی مشاہدہ کیا تھا جو ابھی رونما نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس بستی میں بعض ایسے مسائل کی طرف مجھے متوجہ کرایا گیا تھا جو ناقابل بیان ہیں۔ میں آخری لمحات تک اس وادی میں گزار رہا تھا۔ میں نے وہاں اپنے چند دوستوں اور عملے کے ارکان کو دیکھا جو شہید ہو چکے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا آیا وہ ابھی زندہ ہیں یا شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اسی ہاسپٹل میں ایک رشتہ دار کے ذریعے میں نے فون کر کے اپنے چند دوستوں کا احوال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سب خیریت سے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پھر میں نے ان کے لیے جو دیکھا تھا اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ سب بطور شہید برزخ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپریشن کے چند دنوں کے بعد جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو مجھے گھر بھیج دیا گیا، لیکن میرا ذہن پریشان اور اسی بات میں الجھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے عملے کے ارکان کو شہداء کی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خریداری کرنے باہر گیا۔ جو ہی مارکیٹ میں داخل ہوا اپنے دوست کے بیٹے کو دیکھا جس نے مجھے سلام کیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا رنگ اڑ گیا اور میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیا یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ بیگم نے میری تائید کی اور پوچھا، کیا ہوا؟ یہ لڑکا نشئی اور جرائم پیشہ تھا اور پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا یہ اب تک مرا نہیں؟ میں نے اسے برزخ میں نہایت خراب حالت میں دیکھا تھا اور یہ مسلسل ملائکہ سے التجا کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی موت کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ میری بیوی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مطمئن ہو کہ تم نے غلط نہیں دیکھا؟ اچھا تم اس کی موت کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا، یہ لڑکا کھمبے کے اوپر بجلی کی تاریں چرانے میں مصروف تھا کہ شدید کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میری بیوی نے کہا، فی الحال تو یہ صحت مند ہے۔ اس رات گھر واپس آنے کے بعد میں سوچتا رہا کہ جو کچھ میں نے برزخ میں دیکھا ہے کہیں وہ محض میرا وہم یا گمان تو نہیں۔ میرا ذہن اسی سوچ میں الجھا رہا۔ 2 یا 3 دن کے بعد اس لڑکے کی موت کی خبر آ گئی۔ اس کے جنازے کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ہوا۔ میں نے اس کے کسی رشتہ دار سے موت کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ لڑکے کا کار کے حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ میرا ذہن اب مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے تو اسے برزخ میں برے اعمال، گناہوں اور حق الناس کی وجہ سے بڑی بری حالت میں دیکھا تھا، اور وہ گڑ گڑاتے ہوئے سب سے مدد مانگ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے کچھ کرے۔ کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات اپنے ایک رشتہ دار سے ہوئی جو اصفہان میں وابڈا کے محکمے میں ملازم تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل ایک جوان بجلی کے کھمبے پر تاریں چوری کرنے کی غرض سے چڑھا اور وہ عادی چور اور نشئی تھا۔ اسے کرنٹ لگا اور وہ کھمبے سے سوکھی لکڑی کی مانند زمین پر گرا اور پھر وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور غور سے اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے کا نام لیا۔ کیا آپ فلاں جوان کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں وہی تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ وہی جوان تھا؟ تو کہنے لگے، ارے میں خود اس لڑکے کا جنازہ اٹھانے آیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے لوگوں کو کچھ اور ہی بتایا ہے۔